السلام على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ صلوات پڑھنے پر محمد انتہائی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، جس عشرہ مجالس کا آغاز چند روز قبل کیا تھا، وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی گئی ہیں، وہ یقیناً آپ کے بلند پایہ حافظوں میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوگی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاریخ کے جھروکوں سے کربلا کی حقیقت کو آپ کی خدمت عالیہ میں اجاگر کیا جائے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی فرش عزا بچھتا ہے، عزادار وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ پردیس میں ہیں تو اپنی تعداد سے، گاؤں والے اپنی حیثیت سے، شہر والے اپنی حیثیت سے، ملک ہمارا ہو نہ ہو، صوبہ ہمارا ہو نہ ہو، شہر ہمارا ہو نہ ہو، پھر بھی ہم فرش عزا بچھا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ نہ حسین کل اکیلا تھا، نہ حسین آج اکیلا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عطر خریدنے کے لیے انسان 10 منٹ کے لیے عطر کی دکان میں چلا جائے تو جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو لوگ بغیر بتائے بتا دیتے ہیں کہ تو عطر کی دکان میں گیا تھا، اس لیے کہ اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ اگر انسان 10 منٹ کے لیے گوشت کی دکان میں چلا جائے تو جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو اسے خود احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی مجھے گوشت کی آ رہی ہے۔ اگر انسان 10 منٹ کے لیے دکانوں میں جا رہا ہے تو وہاں سے خوشبو لے کے آ رہا ہے۔ ہم مسلسل فرش عزا پہ آتے ہیں، حسینیت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ روح کے اندر حریت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ روح کے اندر عبادت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ روح کے اندر ریاضت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے چونکہ ہم نے اس عزاداری کے حدود کو کمزور کر دیا ہے، ہم نے اس کے دائرے کو مختصر کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ آغوش مادر سے عزاداری کر رہے ہیں، ہم ایمرجنسی میں شیعت میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمارے والدین شیعہ تھے، آبا و اجداد شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہیں، انشاءاللہ نسلوں میں بھی شیعت باقی رہے گی۔ زندگی ہو گئی مجلسیں سنتے ہوئے، ذکر اہل بیت سنتے ہوئے، مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے 6 واقعات نکال دیے جائیں، حضرت کا پیدا ہونا، فطر اس کا آنا، آغوش رسالت میں آنا، زبان رسالت چوسنا، عید کے دن کاندھوں پہ سوار ہونا،
عالم سجدہ میں پشت پہ حسین کا آنا، ان 6 واقعات کو اگر نکال دیا جائے تو کیا شیعت میں کوئی جوان ہے جو کھڑا ہو کے 8واں یا 9واں واقعہ سنا دے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد ہم نے امام حسین کو کربلا میں دیکھا ہے، یا پشت رسالت پہ دیکھا ہے یا کربلا میں دیکھا ہے۔ جس وقت امام حسین کربلا میں تشریف لائے اور آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت حضرت کا سن مبارک 57 برس تھا۔ کتنا؟ ذرا تھوڑا سا بولیے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں۔ تھوڑا اگر زحمت نہ ہو ذرا سا آگے آ جائیے، یہ جو خلا ہے اسے پر کر لیں ذرا سا بھائی۔ تو 57 برس حضرت کی عمر مبارک ہے۔ 57 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، مگر اس 57 برس میں ہم نے امام علی مقام کو کتنا پہچانا؟ یا پشت رسالت پر یا میدان کربلا میں۔ ان 57 برس میں 10 سال وہ ہیں جو عہد امامت کے ہیں۔ عہد امامت سمجھ گئے؟ یعنی امام حسین کی آفیشیل لائف، جس میں امام خود مختار کل ہیں، ابھی بابا نہیں ہیں، ابھی بھائی نہیں ہیں، ابھی خود امام ہیں۔ اب اس 10 برس کا جو عرصہ ہے وہ آفیشیل کا امام نے گھر میں گزارا ہے؟ نہیں، اس میں ملاقاتیں ہیں، مقابلے ہیں، مناظرے ہیں، تحریریں ہیں، گفتگو ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر ہم تک نہیں پہنچائی گئی۔ کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ کیونکہ ہم نے اس کے دائرے کو وسیع نہیں کیا، نہ ہم سننا چاہتے ہیں نہ ہم سنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے دائرے کو مختصر کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے حد اقل کہ 10 دن کی مجلسیں اگر ہو رہی ہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ ایک مجلس میں ایک امام کا تذکرہ ہو، تاکہ حد اقل ایک عشرے کے بعد جب انسان جائے تو اسے یہ تو پتا ہو کہ جنہیں میں مانتا ہوں وہ کیسے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے واحد رہبر تمہاری ہیں کہ پہلا بھی اچھا ہے آخری بھی اچھا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ تم ہی وہ ہو دنیا میں واحد قوم کہ تمہارا پہلا بھی کعبے سے آیا ہے۔ ارے ذرا بولیے بھائی، تمہارا آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ تو جب ہمارے پاس یہ ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ نہیں، آپ کو پتا ہے یہ بات، نہیں، یہ پوری دنیا کو پتا ہے، یہ کعبے سے آنے والی بات نا پوری دنیا کو پتا ہے، اسے آپ چھپا نہیں سکتے۔ اس سال حج سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک انسان مشین سے کیا کر رہا ہے؟ کون سی جگہ کو کر رہا ہے؟ ہر دیوار کو نہیں، وہ ایک دیوار کی ایک لکیر کو چھپا رہا ہے۔ یہ لکیر چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ آخری لکیر نہیں ہے، اس کا وارث پردے میں ہے، یہ لکیر چھپے گی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں؟ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ 10 کی 10 مجالس میں فضائل ہوتے۔ ایک کتاب ہے بلاغت الحسین، امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام چلیں اور کربلا میں آگے؟ نہیں، مقامات مختلف ہیں، حضرت نے ہر جگہ خطبہ دیا ہے، تعارف کرایا ہے، پہچان کرائی ہے، اپنی شناخت کرائی ہے، میں کون ہوں مجھے پہچانو۔ اس کے بعد خطوط ہیں جو امام نے لکھے ہیں، ہمارے یہاں صرف ایک خط پڑھا جاتا ہے جناب سغرا کا، نہ جانے سینکڑوں خط ہیں، محمد حنفیہ کے نام خط ہیں، جناب عبداللہ کے نام خط ہیں، اہل مدینہ کے نام خط ہیں جو امام خط لکھ رہے ہیں، مگر نہیں، کیونکہ 10 سال کی زندگی وہ ہے جو آفیشیل زندگی ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو جو تاریخ کل چھوڑی تھی اسی کو آج آگے بڑھا رہا ہوں، مگر آپ توجہ سنیے گا اور حوصلے کے ساتھ سنیے گا، اور اگر بات آپ تک پہنچے تو پھر مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی۔ بھئی امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارا بچہ پہلی محرم کو کالج میں کالے کپڑے پہن کے جاتا ہے، ان کے محرم شروع ہو گئے، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں پہنتے ہو کالے کپڑے؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے۔ تو دوسرا سوال ہوتا ہے امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ وہ گھر آ کے اماں سے پوچھتا ہے بتائیے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ اماں کہتی ہیں اس لیے کیونکہ اسلام خطرے میں تھا۔ اسلام، ذرا زور سے بولیے، اسلام۔ کیا آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ ارے بولو بھائی، کیا اس جواب سے مطمئن ہے کہ امام حسین اس لیے کربلا میں شہید ہوئے کیونکہ اسلام خطرے میں تھا؟ نہیں۔ اب اگر جاگ رہے ہیں تو تاریخ کے ایک کردار سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ امام حسین اس لیے کربلا میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ اسلام خطرے میں تھا تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اسلام کربلا میں خطرے میں نہیں تھا، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد تیسرے دن سے اسلام خطرے میں تھا۔
ارے بھائی ذرا جاگو، میں کیا تاریخ سنا رہا ہوں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور خلافت کا آغاز ہوا، اس وقت اسلام خطرے میں نہیں تھا. پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت میں اسلام خطرے میں نہیں تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کو کربلا بنانا تھی. کیا امام حسن کے دور خلافت اور امامت میں اسلام خطرے میں نہیں تھا؟ نہیں. سنیے، نبی گئے ہیں 11 ہجری میں. جو میں تاریخ سنا رہا ہوں اگر آپ تک سنا گیا میں سمجھوں گا کہ میرا عشرہ کامیاب ہو گیا، مگر حوصلے سنیے گا. نبی گئے ہیں 11 ہجری میں، کربلا بنی ہے 61 ہجری میں. 11 سے اور 61 کتنے سال ہو گئے؟ پیچھے والے تک آواز نہیں آ رہی کیا؟ کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال کم نہیں ہوتے. 50 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے بھائی. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. 50 سال کے بعد جب یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوگا اسے آپ پہچانیں گے نہیں. اس کا قد بڑھ جائے گا، اس کا وجود بدل جائے گا، اس کا چہرہ بدل جائے گا، اس کا مہرہ بدل جائے گا. 50 سال کم نہیں ہوتے. نبی کے جانے کے 50 برس کے بعد حسین نے کربلا بنائی ہے. کم ہے؟ کم ہے؟ تو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں حسین کو کربلا میں دیکھنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تاریخ کی کھڑکی کھول کے یہ دیکھنا ہے کہ ان 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ جو حسین کو کربلا بنانا پڑی. کیا ہوا ان 50 سال میں؟ کیا ہوا؟ پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مگر حوصلے سے سنیے گا. رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد، رسول اللہ کی شہادت کے بعد، رسول اللہ کا اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے اپنے شاگرد کو بلایا اور بلا کے اس سے کہا کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا ذی الحج. ذی الحج تو سب جانتے نا کیا ہوتا ہے؟ ذی الحج میں حج ہوتا ہے. ہاں. کہا جی کیا ہے؟ ذی الحج ہے. تو کہا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، کچھ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری ہے جو. کہ استاد آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آئے تو میرا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ تک پہنچا دینا تاکہ میں حج کر لوں. پوری توجہ حسینیوں، پوری توجہ، تاریخ سنا رہا ہوں. کہا جی ٹھیک ہے. ذی الحج کا چاند نظر آیا، شاگرد نے استاد کا ہاتھ پکڑا اور لا کے خانہ کعبہ میں کھڑا کر دیا. جب خانہ کعبہ میں کھڑا کیا تو شاگرد سے استاد نے سوال کیا، بیٹا میں کہاں ہوں، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، رک کیوں گئے؟ اس نے کہا استاد اس لیے کیونکہ کعبہ آ گیا ہے، ہم کعبے ہی میں کھڑے ہیں بیت اللہ میں. تو انہوں نے کہا کیا میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں؟ کہاں؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا، شاگرد نے استاد سے، کیا اس بار کوئی حج کرنے نہیں آیا؟ کیا اس مرتبہ کوئی حج کرنے؟ تو شاگرد نے کہا نہیں حضور، وہ حج کرنے تو بہت آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو شاگرد کو استاد نے عجیب و غریب جواب دیا. کہنے لگے میں اندھا ہوا ہوں، بہرا نہیں ہوا. میں اندھا ہوا ہوں، بہرا نہیں ہوا. بھئی مجھے نظر ہی تو آنا بند ہوا ہے، آواز آنا بند تھوڑی ہو گئی ہے. کیا مطلب کہ تو جب حج دیکھ پا رہا ہے میں حج سن کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی حج دیکھا نہیں جاتا ہے، حج سنا بھی جاتا ہے. اور خالی حج نہیں، اللہ کی جانب سے جتنے اہم پیغامات بھیجے گئے وہ خالی سنائے نہیں گئے، وہ دکھائے بھی گئے. یہی وجہ تھی کہ غدیر کے منبر سے ایک کام نہیں ہوا، خالی سنایا نہیں گیا، دکھایا بھی گیا. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں اندھا ہوا ہوں، بہرا تھوڑے ہوا ہوں، مجھے وہ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے وہ بتائیں گے کہ جب آپ عمرہ یا حج پہ جائیں گے تو ایک حکم ہے جس تلبیہ کہا جاتا ہے. جب آپ خانہ کعبہ کا چکر کاٹیں گے تو کیا حکم ہے؟ خاموش نہیں کاٹنا ہے بلکہ اپنی زبان پہ کلمہ جاری کرنا ہے اور بآواز بلند کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. انہیں وہ آواز آئی نہیں، انہیں وہ آواز آئی نہیں. تو ان کا تو سوال بنتا تھا نا، مثلاً ایک آدمی بیچارہ نابینا ہو، اسے مجلس میں لے آیا جائے، وہ مجلس نہ دیکھے سنے گا تو، اس لیے کہ تعلق تو کان سے ہے نا.
انہوں نے کہا بھائی وہ آواز نہیں آ. جیسے ہی شاگرد سے کہا استاد نے کہ وہ آواز نہیں, شاگرد نے منہ پہ ہاتھ رکھا, سائیڈ میں لایا, سائیڈ میں, کہنے لگا وہ اب آواز نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جو یزید کا باپ ہے نا, اس نے حکم دیا ہے کہ جسے بھی خانہ کعبہ میں طواف کرنا ہے چپ چاپ کرے, شور و غل نہ مچائے. اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. نبی کا سچا صحابی تھا, پکا صحابی تھا, اصلی صحابی تھا. اس نے کہا اچھا ذرا مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے کے چل. خانہ کعبہ کے پاس لے کے گئے, اپنی کمر دیوار کعبہ سے لگائی اور جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا لبیک اللہم لبیک. طواف کرتے ہوئے حاجیوں نے صحابی کو دیکھا, ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہنے لگے جب یہ نبی کا صحابی ہو کے اس کی نہیں مانتا. ارے ذرا جاگیے بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ نبی کا صحابی ہو کے اس کی نہیں مانتا, ہم کیوں مانے؟ لوگوں نے عباس کی آواز میں آواز ملانا, اگر اس روز عباس آواز بلند نہ کرتے 2023 کا حج بھی چپ ہوتا. پہلا کام جو رسول اللہ کی آنکھ بند کرنے کے بعد ہوا وہ کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا. آپ نے غور ہی نہیں کی. کوئی صاحب آگے یہاں کہتے ہیں پوری مجلس ہوگی صلوات نہیں بھیجنا, برداشت کر لو گے تم؟ کیا کہو گے؟ تیرے باپ کی مجلس ہے. بس اتنی ہی جرت نہیں تھی مسلمانوں میں کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ حج کا یزید کے باپ کا ہے. جرت چاہیے تھی. پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. اللہ کے گھر میں پہلا کام. سنو کہ یزید پہ لعنت کیوں ہوتی ہے. ہمارے کوئی یزید سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے, حسین کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, حسین کی کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا. سنو کہ اس نے کیا کیا تھا. پہلا کام یہ کیا یزید نے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرائی. یہ پہلا کام ہوا. دوسرا کام سنیں گے. نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن. انہیں لوگ نام سے جانتے ہیں, چہرے سے نہیں جانتے کہ بھئی یہ عبد الرحمن ہے. یہ رسول اللہ کے بعد آئے ہیں شام. اب جب شام آئے ہیں تو لوگ انہیں لینے کے لیے پہنچ گئے کہ جی یہ تو نبی کے صحابی ہیں اور چلو. تو اب انہوں لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. حضور اندر آئیے. کہ اندر نہیں آؤں گا. کیوں؟ میں عجیب و غریب منظر دیکھ رہا ہوں. کیا کہ یہ ہمارے پیچھے کچھ اونٹ آ رہے ہیں. کیا اونٹ تو خالی ہیں, اونٹ خالی ہیں, مگر ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی کھڑے ہیں. 10 اونٹ ہیں اور سپاہی 100 کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ خالی اونٹ کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اونٹوں کا قافلہ, اونٹوں کی قطار بغل میں آ گئی. انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ ادھر آؤ. کہا کہ بھئی یہ جو ان اونٹوں کی حفاظت کرنے کے لیے 100 سپاہی کھڑے ہیں, ذرا جا دیکھ کیا یہ اونٹ کس نسل کے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. عربوں میں اونٹ بھی نسل دیکھ کے رکھا جاتا تھا. نہیں پہنچے آپ. جس پہ انسان بیٹھتا تھا اس پر بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھتا تھا کہ اس کی نسل کیسی ہے. بس ہمیں تاریخ اسلام سے یہی تو افسوس ہے کہ تم اپنے بیٹھنے کے لیے جو اونٹ لو اس کی تو نسل دیکھ رہے ہو اور جسے مصطفیٰ کی جگہ بٹھا رہے ہو. آئے ہائے آئے ہائے, صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. تاریخ سنیے, تاریخ. اس لیے کہ اگر یہ تاریخ نہ سنائی گئی تو پھر یہ اشرا مکمل نہیں ہوگا. یہ تاریخ کی حقیقت ہے. انہیں بلایا گیا. انہوں نے کیا ہوا؟ کبھی یہ اتنا مجمع کیوں لگا ہوا ہے 100 سپاہی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ کس نسل کے اونٹ ہیں؟ کہ اونٹ تو عام نسل کے ہیں, آدھی نسل کے. کیا حفاظت کیوں ہو رہی ہے؟ اونٹ کی پوچھ تو خالی ہے. اس نے کہا آپ تو پوچھ دیکھ رہے ہیں نا, سائیڈ آ کے دیکھیے. اب جو سائیڈ آ کے دیکھی تو جس کلر کا اونٹ ہے اسی کلر کی مشک ٹنگی ہوئی ہے, ایک اس سائیڈ میں ایک اس سائیڈ میں. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں روم سے شراب آ رہی ہے بادشاہ کے پینے کے لیے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کیا بادشاہ کے لیے یعنی یزید کے باپ کے لیے روم سے شراب آ رہی ہے. نبی کا سچا صحابی تھا, پکا اصلی اوریجنل. بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ چھینا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں گوب دیا. شراب بہنے لگی. سپاہیوں نے اونٹوں کو چھوڑا اور نبی کے صحابی کو پکڑ لیا. کچھ تو لے کے جائیں گے دربار میں, خالی تھوڑے ہی جائیں گے. اور گرفتار کر لیا گیا اور لا کے, اب تاریخ کی حقیقت کو سنیے گا, لائے. اب تاریخ کہتی ہے دربار سجا ہوا
اور بادشاہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آدھا ہوش میں ہے آدھا بے ہوش ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لایا گیا, دروازہ کھلا, ادھر سے نبی کے صحابی کو لے کے وہ داخل ہوئے. بادشاہ نے دیکھا, کہنے لگے یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ نبی کے بوڑھے نہیں ہیں, یہ نبی کا صحابی ہے. ہوگا, یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا حضور یہ آیا نہیں, ہم لائے ہیں. کیوں لائے ہو؟ کہا وہ جو آپ کے لیے ہم لا رہے تھے نا, بچا کے چھپا کے دبا کے, اس نے آنے سے پہلے ساری بہا دی. تاریخ کہتی ہے جتنی چڑھی تھی وہ سب اتر گئی, جتنی چڑھی ہوئی تھی وہ سب اتر گئی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ جملہ خلیفۃ المسلمین کا ہے. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس جملے کو پھر سن لیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر یہ یزید کا باپ یہ حرکت نہ کرتا تو آج اس ملک میں شراب حرام ہوتی, عزاداری جائز ہوتی. عزاداری جائز ہوتی. شراب کی دکانیں کھلی ہیں, شراب کی مارکیٹ ہے, شراب کی کمپنی بنی ہوئی, عزاداری بہن ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے. اس نے کہا کون؟ کہا یہ. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیا جرم کیا؟ کہا جی وہ جو لا رہے تو اس نے بھا دی. اس نے کہا اے جلاد ادھر آؤ, اس کی گردن مار دو. اب سنیے گا تاریخ کا جملہ, اس کو قتل کر دو. جلاد نے تلوار نکالی, جیسے ہی قتل کرنا چاہتا تھا, ایک کردار ہے تاریخ کا, وہ کود کے سامنے آیا جس کو عمر آس کہا جاتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. کہو. کہا انہیں نہ ماریے, مجھے مار دیجئے. انہیں قتل نہ کیجئے, مجھے قتل کر دیجئے. ان کا خون نہ بہائیے, میرا خون بہا دیجئے. اس نے کہا رکو, پہلے اسے قتل کروں گا پھر تجھے کروں گا. کہا بھائی اس کو تو قتل کر رہے ہو, اس جرم میں, مجھے کس جرم میں؟ کہا تیری نمک حرامی کی وجہ سے. تنخواہ میں دے رہا ہوں, ناز نخرے میں اٹھا رہا ہوں, پال میں رہا ہوں, عیش و آرام میں کرا رہا ہوں, اور تو بچا اس بوڑھے کو رہا ہے. اب اس کا جو جواب ہے وہ سنیے, روح کانپ جائے گی. اس نے کہا حضور آپ ہوش میں نہیں ہیں, میں پورے ہوش میں ہوں, آپ سوچ ہی نہیں رہے. میں اسے نہیں بچا رہا ہوں, میں آپ ہی کو بچا رہا ہوں. کہا کیا؟ حکومت میری, اقتدار میرا, تلوار میری, لوگ میرے, جلاد میرے, دربار میرا, مرنے والا یہ, تو مجھے کیسے بچا رہا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ تیرا ہے, مگر سن یہ ہے نبی کا صحابی, اگر آج یہ تیرے دربار میں مارا گیا تو قیامت تک تاریخ اسلام یہی سوال کرے گی کس جرم میں مارا. اے بھائی ذرا جاگیں, کس جرم میں مارا؟ اور اگر ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے شراب کے خلاف قیام کیا تھا, تو سارے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں اگر شراب پینا جائز ہوتی تو نبی کا صحابی کبھی خلاف قیام. مطلب سمجھے آپ؟ اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلا؟ آپ سمجھے نہیں واقعے کا نتیجہ کیا ہے. واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی بھی حس نہیں تھی کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ شراب پینا جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا یہ کون بتائے گا؟ یہ تو یہاں والا بتائے گا نا, جو اوپر ہے. وہاں کا تو معاملہ یہ تھا, اوپر والا بھی پی رہا تھا اور نیچے والا بھی. پہلا کام جو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوا وہ کیا ہوا؟ خانہ کعبہ میں لبیک بند کر دی گئی. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب عام کر دی گئی, جائز کر دی گئی, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی, خوب پیتے تھے. تو تیسرا کام سنیے کیا ہوا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کربلا ایک دن میں بن گئی؟ نہ ایک دن میں نہیں بنی, یہ اسباب ہیں. اب تک میں اجمالی طور پہ بیان کر رہا تھا کہ یزید ایسا تھا, ایسا ایسا. اب کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے کہ ایسا تھا. اسے بھی تو پتا ہو جب یہ باہر جا کھڑا ہو کہ یزید تھا کیا. تیسرا کام کیا ہوا؟ نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام امام بارگاہ کی چھت سے بڑا ہے, ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری. سب نے سنا ہے نا, جناب کیا نام ہے؟ اچھا یہ جتنے تینوں صحابی میں نے گنائے نا, تینوں یہ وہ ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں تینوں کو نہیں مانتے. مان بتا تو رہے ہیں. پہلا عباس ابن عبد المطلب, دوسرا عبد الرحمن, تیسرا ابو ایوب انصاری. ان کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات بنائی گئی تھی, ایک رومر, ایک فضا بنائی گئی تھی کہ یہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کے قدم اتنے مبارک ہیں کہ جس گھر میں یہ قدم رکھ دے گا اس گھر سے برکت جائے گی نہیں,
اور جس گھر میں یہ رہے گا اس گھر میں نحوست. بھیا یہ فضا کیوں بن گئی؟ یہ فضا نبی کے اور صحابیوں کی وجہ سے کیوں نہیں ہے؟ نبی کے تو بہت سارے صحابی تھے مگر کسی کے لیے فضا نہیں تھی. ان کے لیے فضا اس لیے بنائی گئی. کیوں؟ تاریخ سے پوچھو نا کیا کیا اس نے ایسا کہ جو فضا بنا دی گئی. کیا اس نے مردے جلائے؟ کہ نہیں. کیا سورج پلٹائے؟ کہ نہیں. کیا ستارے بلائے؟ کہ نہیں. کیا سورج سنائے؟ کہ نہیں. کوئی فضیلت نہیں. بس ان کے دامن میں ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ نبی کا ناقہ بیٹھا تھا. ارے ذرا جاگو بھائی, نبی کا ناقہ بیٹھا تھا. جس دن سے نبی کا ناقہ بیٹھا مسلمانوں نے عزت کرنا شروع کر دی, احترام کرنا شروع کر دیا. کتنا بھولا ہو گیا مسلمان. ارے ذرا ہوش میں آ, جس کے دروازے پر نبی کا ناقہ بیٹھے جب اس کا احترام ہو رہا ہے, جو جن کے لیے نبی ناقہ بنے. تھوڑا آگے آ جائیے بھائی. ہمارے مقداد بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. ذرا بھائی ذرا سا آگے آ جائیں. آپ لوگ ذرا سا آگے, ذرا سا آپ آگے آ جائیے. ذرا تھوڑا سا. دیکھیے بھیا امام بارگاہ تو یہ اتنا ہی رہے گا, ہمیں دلوں میں جگہ بنانا پڑے گی تھوڑے. اس لیے کہ تاریخ شیعت یہی رہی ہے کہ یہاں قسمت اسی کی بدلی ہے جس کا دل میں جگہ تھی. ہاں حسین کے دروازے پہ جتنوں کی قسمت بدلی, حسین نے ان کا دل دیکھا ہے. ہاں آپ جا کے دیکھ لیے. راہب آیا تو اولاد لے گیا, فطرس آیا تو پر لے گیا, حر آیا تو مقدر لے گیا. صلوات پڑھیں نا بر محمد و آل محمد پر. سوچنے کا مقام ہے بھائی. مسلمانوں نے کس کی عزت کی؟ کس کی عزت کی؟ کہ جو جس کے دروازے پر نبی کا ناقہ بیٹھا تھا اور جن کے لیے نبی خود ناقہ بنے. اور تاریخ میں چھپا ہوا واقعہ نہیں ہے. نبی رات کے اندھیرے میں ناقہ نہیں بنے, دن کے اجالے میں بنے. نبی جمعے کے دن ناقہ نہیں بنے, عید کے دن بنے. اور تاریخ کہتی ہے جب نکلے تو سب سے پہلے اسی نے دیکھا جسے یہ نہیں دیکھنا تھا, اور وہ آگے بڑھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ سواری کا جواب نہیں. خدا کی قسم اگر نبی رک جاتے میں بھی رک جاتا. نبی نے فوراً کہا آنکھ کھول کے دیکھ, خالی سواری نہیں سواروں کا بھی جواب نہیں. کیا کیا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کا جواب نہیں. نبی نے کہا نہیں, آنکھ کھول کے دیکھ سواروں کا بھی جواب نہیں. وہ آگے بڑھا اور روایت کا جملہ ہے یہ, آگے بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ دونوں کو آپ نے اٹھا لیا, ایک کو مجھے دے دیجئے. مجھے, میں تم سے پوچھ رہا ہوں نبی نے دیا؟ ارے بولو نبی نے دیا؟ کیوں گھبرا کے بولو. کیا نبی نے اسے دیا؟ مگر جواب دیا. نبی نے کہا پیچھے ہٹ, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پر اچھے لگتے ہیں. نبی نے کہا پیچھے ہٹ, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. اب تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کا درخت اور ہے, خلافت کا جھاڑ اور ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. اس لیول کا صحابی ابو ایوب انصاری جس کے لیے فضا بنائی گئی ہے کہ اگر یہ گھر میں قدم رکھ دے گا برکت, بس برکت, صرف برکت, برکت ہی برکت. کون نہیں چاہے گا بھائی؟ کون نہیں چاہے گا؟ بولیے کون نہیں چاہے گا؟ سب چاہیں گے کہ میرے گھر آئے, یہ چاہتے ہیں. ان کا بھی یہی حالت ہے. جب اہل شام کو پتا چلا نا کہ ابو ایوب انصاری, سارا شہر باہر آ گیا اور سب نے کیا کہا, میرے گھر, میرے گھر, میرے گھر, میرے گھر, میرے گھر. ہر گھر پہ کہا میرے گھر. انہوں نے کسی کا دل نہیں توڑا. انہوں نے کہا سب کے گھر جائیں گے. انہوں نے کہا سب کے گھر جائیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, جو بھی کہہ رہا ہے اس کے گھر جائیں گے. کہا جی ٹھیک ہے, کس گلی سے نمبر لگائیں؟ کہا اسی گھر سے, اسی گلی سے نمبر لگا. پہلے گھر میں گئے, استغفار پڑھ کے واپس.
دوسرے گھر میں گئے استغفار پڑھ کے واپس، تیسرے گھر میں گئے استغفار پڑھ کے واپس، چوتھے گھر میں گئے استغفار پڑھ کے، آدھی گلی ہو گئی۔ اچھا ہر گلی میں ہر آدمی برابر نہیں ہوتا، ہر گھر میں ہر آدمی برابر نہیں ہوتا، ہر انجمن میں ہر سنگت میں ہر آدمی برابر نہیں ہوتا۔ بہت سے شریف ہوتے ہیں، بہت سے بہت غصے والے ہوتے ہیں، اس میں غصے والا بھی تھا، اس نے کہا بھائی یہ کمال ہے، پوری گلی جانی، شاید میرے گھر میں رکیں گے، تمہارا گھر اچھا نہیں میرا۔ اس کے گھر کا بھی نمبر آ گیا، اس کے گھر میں بھی گئے اور استغفار پڑھ کے واپس، وہ تو تڑپ گیا۔ اس نے کہا حضور کہیں تو رک جاتے، پوری گلی خالی کر دی، ہر گھر میں استغفار، کہیں تو رک جاتے۔ نبی کے صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہیں تو رک جاتے۔ اس نے جواب دیا کسی مسلمان کے گھر لے جاتے۔ ارے پتہ نہیں کہاں بیٹھے بھائی۔ اچھا جو بیچ میں حلقہ بنائے بیٹھے انہیں داد نہیں دینا آتی؟ داد دینا بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا، جب بات اچھی لگے نا تو ہاتھ یوں اٹھا کے کہنا سبحان اللہ، اس لیے کہ شرف تمہیں ہی ہے کہ تمہیں ہی ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے کہ اوروں کے تو بن گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بکھر کے نہیں، مل کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ کسی نے کہا نا دو مصرے، اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو، ٹائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں۔ اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے نا یہیں تک رہ جاؤ گے، وہاں تک نہیں جاؤ گے۔ او بھی اتنا بڑا آدمی آیا، اس نے کہا جی کہیں تو رک جاتے۔ اس نے کہا کسی مسلمان کے گھر میں لے جاتے۔ اس نے کہا جی داڑھی والے مسلمان نہیں ہیں، یہ ماتھوں پہ نشان والے مسلمان نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی تسبیح والے مسلمان نہیں ہیں۔ عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا سنو، داڑھیوں سے مسلمان کا پتہ نہیں چلتا، شکلوں سے مسلمان کا پتہ نہیں چلتا، شریعت کی پابندی سے مسلمان کا پتہ چلتا۔ کیا مطلب آپ کسی گھر میں نہیں رک رہے؟ اس نے کہا رکتا کیسے؟ جس گھر میں بھی میں گیا اس میں دشوئی، ٹوائلیٹ، باتھ روم قبلہ رخ بنا ہوا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں، رسول کی شریعت میں خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کے منہ کر کے حاجت پوری کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے یا پشت کر کے جو ہے وہ اپنی حاجت پوری نہ کرے۔ تو اس نے کہا جی ہم پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی بنے تھے جیسے آپ کے گھر میں۔ کہا پھر یہ کیسے بنے؟ کہا یہ تو یزید کے باپ نے حکم دیا ہے کہ توڑ کیسے بناؤ۔ پر نبی کا صحابی اپنی جگہ سے اٹھ کے کہنے لگا پھر سنو، بنوانے والے پہ بھی لعنت، آئے ہائے، بنوانے والے پہ بھی لعنت، بنانے۔ اچھا یہ بات نبی کے صحابی نے کہی تو سب کے حلق سے اتر گئی۔ ہم بھی تو 1400 برس سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بنایا ان پر بھی لعنت، جو بنے ان پر بھی لعنت۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد۔ انہوں نے کہا جی سب کے گھر ایسے ہی ہیں، سب نے قبلہ رخ بنا دیا۔ انہوں نے کہا اگر ایسے ہیں تو میں نہیں رکوں گا، میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کا معیار ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی، یہاں تو سب گھروں میں ایسے ہی بنے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے، خلیفہ کو، یزید کے باپ کو پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری آئے اور رکے نہیں، جا رہے ہیں واپس۔ اس نے سپاہیوں کو کہا جاؤ، دوڑ کے جاؤ اور پکڑ کے لاؤ، اور سنو زندہ یا مردہ کیسے بھی لانا، ابو ایوب انصاری یہاں چاہیے۔ آج تو صحابیت کے جھنڈے نکل رہے ہیں، آج تو پرچم ہو رہے ہیں، آج تو احترام صحابیت پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ لعنت کرو نا جس نے پہلے کہا ہے صحابی زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے۔ تو جو جھنڈا نکالنے بے شمار، بولیے آپ سوچئے، دیکھیے اگر کوئی ہمارے یہاں سے کچھ کہہ دیتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے، ہمارے یہاں سے حقیقت بیان کرتا ہے تو سب کے درد ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی کچھ بھی کہتا پھرے، شیعوں کے کسی بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھو گے آپ ان جیسا بننا چاہو گے؟ جی بالکل بھی نہیں۔ آپ اپنے آگے مولویوں کا حال دیکھیں، اسکالرز کا حال دیکھیں۔ ایک سے پوچھا گیا اگر آپ یوٹیوبر نہ ہوتے کیا ہوتے؟ اس نے کہا یا پہلا ہوتا یا دوسرا ہوتا۔ کمال ہے۔ کیا مطلب اس کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب کا مطلب یہ کہ اس کی عزت بس اتنی ہی ہے اس کی نگاہ میں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ کر لیتا،
یہی ہے نا, آپ دیکھیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ. سپاہی آ گئے. آنے کے بعد کہا کہ گھیر لیا, نکل رہے ہیں شام سے, گھیر لیا, جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا روک نہیں پاؤ گے. کہا نہیں آپ کو بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ تو سارے سپاہیوں نے ایک زبان ہو کے کہا آپ کو امیر نے بلایا ہے. صحابی ہو تو ایسا, فوراً تیور بدل کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا اس فقیروں کے شہر میں کون امیر آ گیا؟ امیر تو بس ایک ہے جسے مصطفیٰ نے امیر بنایا ہے, ایک ہے. زندہ باد. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا کہا جسے مصطفیٰ نے امیر بنایا, میں نہیں جاؤں گا. کہ نہیں حضور جانا تو پڑے گا ورنہ حکم ہے چاہے زندہ ہے مردہ. انہوں نے کہا جی چلو جان کا بچانا. دیکھیے یاد رکھیے گا, تقیہ شیعت میں جائز ہے, ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں. بس جب آپ کو یہ ہو کہ اب جان نہیں بچنا تب ہے. ایسے نہیں ہے تقیہ کہ یوں ہو گیا جی میں تو یوں ہوں. پتہ چلا کہ آپ نے یوں کر کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیا اور وہاں پہنچے جس چکر میں کہ مولا ہماری مدد کریں گے. مولا ہم آ گئے, مولا کہیں گے آدھی تو نے تقیہ میں ہی گزار دی. تقیہ اپنا مذہب چھپانے کا نام ہے, دوسرے کا مذہب قبول کرنے کا نام نہیں ہے. اپنا مذہب چھپانے کس کا مطلب دوسرے کا تھوڑی قبول کر, میں تو ان میں سے ہوں بھائی. ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں ہوں, ایک یہ کہ اپنی وضاحت کرنا نہیں, میں یہ نہیں ہوں یہ ہوں. تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ تقیہ کا مطلب کہ اپنے کو چھپائیں, دوسرے کو قبول نہ کریں, دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اس کی شخصیت کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا. کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات. کہا نہیں آپ کو لے کے جانا پڑے گا, ہم آپ کو لے کے جائیں گے. تلواریں نکال لوں گا, چلو ٹھیک لے کے. اب تاریخ سنیے گا, بس تاریخ. کام یاد ہے آپ کو؟ پہلا کام کیا ہوا رسول اللہ کے بعد؟ حج خاموش کر دیا گیا. زور سے بولیں, حج. دوسرا شراب عام کر دی گئی. اوپر والا بھی پی رہا تھا, نیچے والا بھی پی رہا تھا. بادشاہ بھی پی رہا تھا, پرجا بھی پی رہی تھی. آگے والا بھی پی رہا تھا, پیچھے والے بھی پی رہے تھے. جو مسلح پہ آگے کھڑا ہو رہا تھا وہ بھی, اور جو جماعت میں کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی. تیسرا کام کیا ہوا؟ گھروں کے نقشے بدل دیے گئے. لوگ خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کرنے لگے. تیسرا کام کیا ہوا؟ لائیں ابو ایوب انصاری کو پکڑ کے لائیں. کہاں؟ دربار میں. تاریخ سنیے گا, تاریخ. اب داخل ہوئے نا ابو ایوب انصاری, داخل ہوئے. اب انٹری ادھر سے, وہ داخل ادھر سے ہو رہے ہیں. سامنے بادشاہ بیٹھا ہے, یزید کا بے بیٹھا ہے, معاویہ. جیسے وہ داخل ہوئے انہوں نے ایک نگاہ دیکھا اسے, ایک. اب دیکھ کے منہ یوں کر کے کھڑے ہو گئے. بھئی ادب کے خلاف ہے. آپ کسی بادشاہ کے یہاں, وزیر سفیر کے یہاں جائیں اور وہ بیٹھا ہو یوں, آپ یوں کر کے کھڑے ہو جائیں. اب لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں مارنا شروع کیا. یہ تو نظروں میں بھی نہیں لا رہا, یہ تو دیکھ ہی نہیں رہا, اس نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو اس نے پورا ماحول جانچا. اب کیا کرے, ڈانٹ سکتا نہیں کیونکہ نبی کا صحابی ہے اور سب کو پتا ہے کتنا بڑا ہے. تو اس نے ماحول بدلنے کے لیے ایک جملہ کہا, کہنے لگے ابو ایوب انصاری ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں. اب دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں. ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں. ابو ایوب انصاری نے فوراً مسکرا کے کہا بات شکل کی نہیں, بات تو نسل کی ہے. آئے 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 آئے, زندہ باد حسینیو, زندہ باد. بکھر کے نہیں, مل کے. بات شکل کی نہیں, بات نسل کی ہے. اور بات نسل کی نہیں, بات اصل کی ہے. اور بات اصل کی نہیں, بات فصل کی ہے. کیا مطلب؟ کبھی تو نے دیکھا کہ تیرے نام کے آگے ٹائٹل کیا کیا لکھے ہیں آپ؟ اچھا جو لوگ شام گئے ہیں آپ لوگ, اگر کوئی گیا ہاتھ اٹھائیے. شام جو لوگ گئے, ماشاءاللہ مولا سب کو زیارت کرائے. شام میں جو اس کی قبر ہے نا, آپ وہاں جائیں گے اور جی وہ غریب منظر ہے. وہ قبر کو, وہ جو کمرہ ہے اس کو پورے کو چاروں طرف سے, جیسے جیل میں وہ نہیں ہوتی سلاخیں, ایسے کر کے روک دیا گیا. کیوں روکا گیا بھائی؟ اچھا جب آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ جی وہ غریب سے خوشبو بو آئے گی, آپ سمجھ جائیں گے قبر کس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جب جاتے تھے لوگ تو اپنے اپنے اعتبار سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ بس یہی تو شیعت کا کمال ہے
کہ خطیب ممبر سے نکتہ دیتا ہے، قرآن تم بنا لیتے ہو. ہر آدمی اپنے اعتبار سے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اور پھر نذرانہ عقیدت اتنا پیش ہو جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو. تو اب اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو جال میں بند کر دیا تاکہ وہ نہ. اچھا، اسی قبرستان میں، اسی شام میں فضہ کی بھی قبر ہے، وہ آزاد ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. جو کل بادشاہ تھا وہ قید میں ہے، نہیں پہنچے. جو کنیز تھی وہ آزاد ہے. یہی تو اہل بیت کا کرم ہے کہ ان کے دروازے پہ جو آ گیا نا، اگر کالا بھی آیا اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. بھائی کمال ہے. اب میں لفظ کو پلٹ کے، اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ جو آیا اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. جو عورت آ گئی اسے آیت کی صف میں کھڑا کر دیا. غلام کعبے کی چھت پہ، کنیز آیت کی صف میں. نہ ان کے غلاموں کا جواب، نہ ان کی کنیزوں کا جواب. حضور اتنی شکل بری نہیں. اس نے کہا بات شکل کی نہیں، بات تو نسل کی ہے، اصل کی ہے، فصل کی ہے. اس نے کہا میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ٹائٹل دیکھیں تو نے اپنے آگے کیا کیا لکھا ہے. تو کہا کیا تو لکھتا ہے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین. کہنے لگا وہ تو میں ہوں. اوہو، خلیفۃ المسلمین ہے. تو کہا میں اپنے آپ کو لکھتا ہوں امیر المومنین. وہ بھی تو، وہ جو ہوں. کاتب وحی الہی، صحابی رسول. یہ 4 ٹائٹل آج بھی قبر پہ لکھے ہیں، اس کے جا کے دیکھیے گا اس کمرے پہ. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، کاتب وحی الہی، صحابی رسول. اس نے کہا، تو انہوں نے کہا یہ 4 ٹائٹل تیرے پاس ہیں، تو پھر بھی شریعت نہیں جانتا؟ کہا کیا؟ اب جملہ سن لیجئے گا. اس نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ نہیں پہنچا. شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. کہاں جانتا ہوں. کہا تو پھر یہ کڑے کیوں پہنے بیٹھا ہے؟ یہ ہار کیوں پہنے بیٹھا ہے؟ یہ موٹی موٹی چینیں کیوں پہنے بیٹھا ہے؟ کیوں پہنے بیٹھا ہے؟ ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ کی طرف سے اجازت ہے میں ایک جملہ کہہ دوں؟ نبی کے اس سے نہیں، نبی کے صحابی سے. اس سے نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ میں اسے منہ نہیں لگانا چاہتا، مگر نبی کے صحابی سے ایک جملہ تو کہہ سکتا ہوں. چلیے ہم سب کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے ابو ایوب انصاری پورے جملے پر غور کرو کہ نبی نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے. ارے بھائی ذرا جاگے، بکھر کے نہیں مل کے. نبی نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے. پہلے اس سے جا کے پوچھو اس کی کوئی داخلی مجبوری تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، داخلی داڑھی مونچھ والا ہے، مگر اب کیا کہنے، یہ بھی تو پہچان نہیں رہی نا داڑھی مونچھ والی. اگر یہ پہچان ہوتی تو نبی خیبر میں یہی بتاتے، مگر نبی نے تو خیبر میں پہچان ہی بدل دی. نبی نے بتایا داڑھی مونچھ والا مرد نہیں ہے، مرد وہ ہے جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے. نبی نے پہچان بتائی. پہلے پوچھو، پہلا غصہ ہونے کا، پہلی بات تو یہ کہ تم مرد ہو کے سونے کے زیور پہنے بیٹھا ہے. اچھا ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے. ہندوستان کا یہ رواج ہے کہ جب دولہا بن کے جاتا ہے نا داماد، تو پہلے سب سے پہلے ساس اماں سونے کی انگوٹھی پیش کرتی، اور وہ بھی انگلی یوں کر دیتا ہے. بھائی شریعت نے منع کیا، جی ساس دے رہی ہے. اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں قبر میں ساس آئے گی؟ جہاں سانس نہیں آئے گی وہاں ساس کیا خاک آئے گی؟ انگوٹھی پہنے گا، سونے کی انگوٹھی. تو جب یہ انگوٹھی پہنا رہی ہو تو تو بھی پوچھ اور وہ بھی پوچھے کیا سوچ کے پہنا رہی ہے. اگر یہ تجھے مرد مانتی، اس لیے کہ شریعت نے تو منع کیا ہے نا بھائی. اگر دیکھیے حلال مصطفیٰ قیامت تک حلال ہے، حرام مصطفیٰ قیامت تک حرام ہے. جو میرا نبی حلال کر کے گیا وہ حلال ہے، جو میرے نبی نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. یہی تو کرنا چاہتا تھا یزید کا باپ، حلال کو حرام، حرام کو حلال. امام حسین نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا جی تم سونے کے زیور پہنے بیٹھو،
اس نے کہا چھوڑیے تو شوق ہے. اس کے بعد ابو ایوب انصاری نے دوسرا جملہ کہا. تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے. چیزیں کتنی ہو گئی بھائی؟ یس بھائی. حج خاموش ہو گیا. بولیے. ارے بھائی مل کے بولیں. میں یہ دیواروں کو سنا رہا ہوں, آپ ہی کو تو سنا رہا ہوں, اور اس لیے سنا رہا ہوں یہ یاد کر کے لے جائیں تاکہ کل پوچھے جی یزید نے کیا کیا تھا, گنا تو دو. یہ کیا تھا. حج خاموش کر دیا گیا, شراب عام کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے. جو بھی مرد سونا پہنا ہوا نظر آئے نا سمجھ لینا کس کی پارٹی سے ہے. پارٹی کے ہوتی ہے نا, پارٹیوں سے پہچانا جاتا نا, اس کی پارٹی سے. اس نے کہا کہ جی اور اجی چھوڑیے آپ آئیے اندر. اس نے کہا میں اندر نہیں آؤں گا. نبی کے صحابی نے کہا میں اندر نہیں آؤں گا. کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا تجھے نہیں پتا تو خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہے بنا ہوا, کیا تجھے نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے؟ بھائی انسان کو منع کیا گیا ہے, مکروہ ہے, کراہیت شدیدہ ہے کہ انسان درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, شیر کی کھال پہ نہ بیٹھے, چیتے کی کھال پہ نہ بیٹھے, ان جانوروں کی کھال پہ نہ بیٹھے جو انسان کو اپنی غذا بنا لیتے. کیوں؟ اس سے دل قوی ہو جاتا ہے, ساخت. پھر انسان کسی کی مصیبت کو اپنے دل پر, اپنے ذہن پر طاری ہونے نہیں دیتا. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ بیٹھے؟ کہا جانتا ہوں. کہا تو پھر بیٹھا کیوں ہے؟ جانتا ہے پھر بھی بیٹھا ہے. پورے مجمع کو نادہلی کے حصار میں باندھ کے جملہ کہہ رہا ہوں. اگر ہر حسینی تک بات پہنچے احساس دلائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے پھر آپ سب کی جانب سے آپ سب کے ساتھ ان کی خدمت میں پھر عرض کروں. حضور پہلا جملہ بھی آپ نے ادھورا بولا تھا, اب بھی ادھورا بول رہے ہیں. پورا جملہ بولیے. شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, مگر اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے. درندہ درندے کی کھال پر بیٹھ جائے. انشاءاللہ اس سے آگے کل سناؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ سب صحابی ہیں, صحابی. ابھی یہ جلدی جلدی 2-3 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا. پہلا کام کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب عام کر دی گئی, گھروں کے نقشے, مرد, انسان. یہ تینوں واقعات ہوئے ہیں جو صحابیوں سے سنائے ہیں میں نے. آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ شیعہ اپنے ممبر سے صحابیت کو نہیں سناتے. ہاں یہ نہ کہے کہ صحابی, ہم تو صحابی سناتے ہیں. صحابی ہمارے سے زیادہ کون سنائے گا. مگر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شیعوں میں پیدا ہوئے ہیں, اور شیعوں میں ماں بتا دیتی ہے کہ بیٹے سن, ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہتے. نہیں پہنچے, میں کیا کروں. خطیب آل محمد نے جو جملے لکھے صحابیت کے سنو, وہ کہتے ہیں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہے. صحابیت کا ایک معیار ہے, اور وہ معیار یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو, رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو, نام جناب سلمان ہو, مال ہو تو بیزر, علم ہو تو ابوذر, عرش پہ ہو تو تارے, فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے, اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. قرآن کے ساتھ ہوں, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے. یہ دور وہ دور ہے جس دور میں حسینیت کو خالی عزاداری کا تحفظ نہیں کرنا ہے, قرآن مجید کا بھی تحفظ کرنا ہے. کربلا معلیٰ میں آپ نے دیکھا جب پرچم کشائی ہوئی تو کیسے ہوئی جانتے ہیں آپ؟ کئی ہزار لوگ, جس وقت جناب عباس کی قبر مطہر پر, حضرت کے گنبد پر پرچم لہرایا جا رہا تھا, کئی ہزار لوگ قرآن ہاتھ میں لیے کھڑے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جگہ جگہ قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے, جو جگہ جگہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سال 2023 میں جب روز عاشور کا جلوس نکلے, جہاں بھی نکلے, ایک طرف علم ہو, تعزیہ ہو, بیچ میں قرآن ہو.
اس لیے کہ اسی کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی. وہ کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی دین نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی جبرائیل نہیں آیا, یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. خدا کی قسم یہ قرآن تم نہ جلاتے, مگر تم جانتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے, دیوان آل محمد ہے. اس میں ہر آیت وہ ہے جو آل محمد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. کیا کہا, اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے پھر شریعت کا حکم نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو کربلا میں آئے تھے وہ کون تھے؟ انسان تھے؟ درندے تھے. اگر بات اکبر تک کی ہوتی تو انسان کہہ دیا جاتا, بات حسین کی ہوتی انسان کہہ دیا جاتا, بات عباس کی ہوتی انسان کہہ دیا جاتا. مگر علی اصغر کی شہادت بتا رہی ہے کہ یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا, یہ درندگی. کبھی کربلا کو پڑھیں. خدا کی قسم شیعو, قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا جواب کربلا کے حصار میں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جناب زہیر خین کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے جناب زہیر خین؟ جانتے ہیں؟ لشکر حسینی کے طبیب ہیں. طبیب سمجھتے ہیں؟ اس زمانے میں جب کوئی لمبے سفر پہ جاتا تھا, ہوتا ہے نا آدمی جا رہا ہے تو طبیب ہے. لشکر حسینی کا طبیب لکھا گیا اور علماء نے روایت بیان کی ہے. ہمارے مدرسۃ الواعظین, ہندوستان میں بہت بڑا مدرسہ ہے مدرسۃ الواعظین, لکھنؤ میں سلطان المدارس کے قریب ہے, اور بالکل غفرہ مآب سے دیوار ملی ہے, بس تھوڑا ہی فاصلہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو لا علاج بیماری ہو جائے اور کسی دوا سے شفا نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ کہ وہ نیت کرے کہ میں ایک روزہ رکھتا ہوں. کس کے لیے؟ جناب زہیر خین کے لیے. جب وہ سوئے گا تو جناب زہیر آ کے خواب میں اس بیماری کی دوا بتائیں گے. اور یہ علماء نے اس کو بتایا کہ مجرب عمل ہے اور لوگ کرتے تھے, اور آج بھی بعض لوگ اس کو انجام دیتے ہیں. جناب زہیر آ کے خواب میں, ایک جوان بیمار ہو گیا, کسی طریقے سے شفا نہیں ہو رہی. جب شفا نہیں ہوئی تو اس کی بہن نے معلوم کیا کہ میں کیا کروں. تو علماء نے کہا کہ تو روزہ رکھ, انشاءاللہ تیرے بھائی کو جو بیماری ہوئی ہے اس کی دوا جناب زہیر تجھے بتائیں گے, وہی دوا ہوگی. اس نے روزہ رکھا. روزہ رکھ کے سو گئی. خواب میں جناب زہیر آئے, دوا نہیں بتائی, آئے چلے گئے, پھر دوبارہ آئے چلے گئے. 3 دن مسلسل وہ آتی رہی. جب تیسرے دن اس کے خواب میں آئے تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا آپ روز آتے ہیں, دوا کیوں نہیں بتاتے؟ سنو جوانوں, جناب زہیر نے کہا کہ اس لیے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کی دوا خود اپنی زندگی میں نہیں لی. اس نے کہا نہیں, کہاں, اس نے کبھی خود دوا نہیں لینا چاہیے اپنے ہاتھوں سے. اب میں کیا دوا دوں اسے؟ کہ کون سی دوا؟ کہ کبھی وہ مجلس میں جاتا تھا تبرک نہیں لاتا تھا. تبرک دوا ہے, تمہاری ہر بیماری کی دوا. میں کیا بتاؤں حسین کا تبرک, یہ جو تبرک بڑھتا ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ دوا ہے. یہ جو پھول چڑھیں گے نا, پھول چڑھائے جاتے ہیں, جب وہ زمین پہ گریں انہیں اٹھا کے رکھ لیا کرو, وہ دوا ہے. خصوصاً وہ افراد جو بے اولاد ہیں, جن کے اولادیں نہیں ہیں, وہ دعا کریں. اس لیے کہ آج کی رات بڑی حساس ہے. مجھے نہیں پتا کہ شب عاشور آپ کے ملک پاکستان میں کیسے منائی جاتی ہے, مگر ہمارے یہاں یہ بچے بیٹھے ہیں جریلی کے, بتائیں گے کہ ہمارے یہاں شب عاشور 9 محرم کی رات ہندو عورتیں دودھ لے کے آ جاتی ہیں, پوری رات حسین کے دروازے پہ بیٹھی رہتی. اور جب صبح حسین کے اصغر کا جھولا نکلتا ہے نا, وہ خواتین وہ دودھ لے کے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں حسین بابا اپنے اصغر کا صدقہ دے دے. دعا کیجئے گا, جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد ملے. مجھ سے بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا
دعا کیجیے گا. ایک ہماری بہن طاہرہ ہے، خدا اسے بھی صاحب اولاد کر دے. جتنے دوست احباب چاہتے ہیں کہ خدا انہیں اولاد دے، خاص مصائب ہیں آج. جانتے ہیں جناب علی اصغر کتنا بڑا کریکٹر ہے؟ نہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. ہم اس لیے احساس نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے کربلا میں ان سے بڑے بھی کریکٹر ہیں، کردار ہیں. مگر جب دنیا میں عالمی جنگ ہوئی نا، جنگ اعظم ہوئی، پہلی دوسری، تو دوسری کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ جنگ کیسے رکے گی. کوئی ایسا تو کردار ہو جس کا واسطہ دیا جائے. کوئی کردار نہ ملا. جانتے ہیں پوری کربلا میں سے انہیں جو کردار ملا وہ کردار علی اصغر کا تھا. الحق جو ہے، کلمۃ الحق کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا. وقت نہیں ہے کہ بیان کروں. اس زمانے میں جو تھا وہ روس نے ایک شاعر کو بلایا، اس نے 1500 اشعار جناب علی اصغر کے حوالے سے کہے، اور وہ اشعار لکھ کے دنیا کے کونوں کونوں میں بھیجا گیا، ہر بادشاہ سفیر کو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امن ہوگا تو اسی ذات کے صدقے میں ہوگا. تم نے سوچا جو علی اصغر غیروں کی نگاہ میں اتنا معتبر ہے، وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہو؟ نہیں. ہم نے خالی علی اصغر کی ددیحال دیکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ علی اصغر کا چچا عباس ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ علی اصغر کا بابا حسین ہے، ہم نے دیکھا ہے علی اصغر کا دادا علی ابن ابی طالب ہے. تمہیں معلوم ہے جناب علی اصغر کی ماں ام رباب کون ہے؟ نہیں پتا. جناب ام رباب کے جو والد تھے بہت بڑے تیر انداز تھے. ان سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں تھا. ان کی خواہش تھی کہ خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے بھی تیر انداز بناؤں. کوئی بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی جس کا نام ام رباب تھا. آپ نے وہ سارا فن اپنی بیٹی کو سکھایا. ہاں، باپ کی خواہش تھی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو بنا دیا. مگر جب جناب ام رباب شادی ہو کے آئی نا تو دل میں خواہش تھی، اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا میں بہت بڑا تیر انداز بناؤں گی. میں تو مصائب پڑھ چکا. کیا اس کے بعد بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد بھی مصائب پڑھنے کی؟ بہت اطمینان سے، اس لیے کہ رونے کی راتیں ہیں. ماں کی خواہش ہے بچہ بڑا ہوگا تو تیر انداز بناؤں گی. ہائے کوئی رباب کو جا کے بتائے یہ بچہ گھٹنیوں بھی نہ چل پائے گا. میری ماں بہنوں، آج تمہیں رباب کو پروسا دینا ہے. ہاں، رباب کو پروسا دینا ہے. سنو گے جناب علی اصغر؟ سنو اور دل بھر کے. اس لیے اور یاد رکھنا آج دعائیں ضرور کرنا، چونکہ جناب علی اصغر کا ایک لقب باب الحوائج ہے. باب الحوائج ہے جناب علی اصغر کی فضیلت. باب الحوائج کیا مطلب ہے؟ یعنی دعائیں قبول کرانے والا. وہ باب جس پر حوائج، حاجات پوری کی جائیں، وہ باب الحوائج. جب شب عاشور نا، حسین ایک خیمے میں گئے. ہر خیمے میں دیکھا کہ ماں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے. مگر جب آئے نا رباب کے خیمے میں تو رباب جھولا جھلا کے مایوسی کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہی تھی، میرے لال کاش تو گھٹنیوں چلتا تو تیری ماں تجھے کل مقتل میں بھیجتی. حسین نے اس کو محسوس کیا. خیمے کے اندر تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا رباب پریشان نہ ہو، جو کام علی اکبر کی جوانی نہیں کرے گی، جو کام قاسم کا پامال لاشا نہ کرے گا، جو کام عباس کے بازو نہ کریں گے، وہ کام تیرا اصغر کرے گا. اور یہ کہہ کے حسین چلے گئے. صبح ہوئی، اصحاب جانے لگے، انصار جانے لگے، گودوں کے پالے جانے لگے. جب سب جا چکے نا اور حسین فرات کے کنارے ہیروں کی دکان لگا چکے. اب حسین کے پاس کوئی ہیرا نہیں تھا کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیتا. حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. بھئی آواز بلند ہونا تھی، خیمے سے بیویوں کی آواز بلند ہونا. حسین دوڑ کے آئے. زینب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. بس بہن نے عجیب و غریب جواب دیا
کہتی ہیں میرے بھائی میں روؤں نہ تو کیا کروں، آپ نے جو حلمین کی آواز بلند کی نا اس میں اتنا درد تھا اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. اے میرے بھائی برداشت نہیں کر. حسین نے آواز دی زینب لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو. علی اصغر کو دیا گیا، مگر کیسے دیا گیا؟ جانتے ہیں کیسے دیا گیا؟ جناب رباب نے نیا لباس پہنایا، سوکھی زلفوں میں کنگھی کی، اس کے بعد پیشانی چوم کے کہا میرے لال تم دادی فاطمہ کے پاس جا رہے ہو، جب تمہاری دادی تم سے ملیں گی نا تو کہیں گی اصغر تیری ماں نے تجھے نیا لباس پہنا دیا، تیرا چہرہ نہ دھلایا، کہنا دادی خیموں میں پانی نہ تھا، اے دادی میں 3 دن کا پیاسا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. اللہ اکبر. حسین آئے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے، ایک ماں اپنے بچے کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے. اب جانتے ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ میر انیس نے اسے بیان کیا اپنے مرثیے میں. کہتے ہیں رباب نے اپنے لبوں کو اصغر کے کان پر رکھ کے کہا اصغر خبردار اپنے بابا کی طرف سے ہوشیار رہنا، میرے بچے جب تک تو زندہ رہے تب تک تیرے بابا کے بدن پہ کھروچ نہ آ جائے، اس لیے کہ اگر تیری زندگی میں تیرے بابا کے بدن پہ کھروچ آ گئی میں دودھ نہ بخشوں گی. چلیں حسین چلیں امام علی مقام. اب روایت کا جملہ سنیں گے کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں لا رہے ہیں، چھپائے ہوئے لا رہے ہیں، چھپائے ہوئے لا رہے ہیں. حسین کیا لائے ہو؟ کیا قرآن لائے ہو؟ یہ ناطق قرآن کا ایک پارا تھا. حسین کے علی اصغر کے حوالے سے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ حسین نے زمین پہ لٹا دیا. اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، میرے لال اپنی حجت خود پوری کر لو. نہ جانے تم کیسے سنو گے اور میں کیسے پڑھوں گا. وہ باپ جسے معلوم ہے کہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ زمین کربلا کتنی گرم ہے، اللہ جانے حسین نے کیسے لٹایا ہوگا. علی اصغر کو لٹایا، بچے نے منہ کھول کے اپنی زبان لبوں پہ پھیری، فوج اشقیا منہ پھیر کے رونے لگا. جب دیکھا نا کیفیت بدل رہی ہے، آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ. حرملہ کہاں ہو؟ حسین کے کلام کو قطع کر دو. حرملہ آیا ہے. جانتے ہو حرملہ نے کون سا تیر مارا؟ ایک بھال کا نہیں، ایک بھال کا تو انسانوں کے مارا جاتا تھا، وہ تیر نکالا جو جانوروں کے مارا جاتا تھا، وہ تیر جو شکار پہ استعمال کرتے تھے. اور خطیب آل محمد لکھتے ہیں کہ یہ 3 تیر ایسے تھے جب حرملہ چلا تھا تو لوہے کی 7 چادریں اس نے رکھ کے چلایا. پہلا تیر وہ تھا جو عباس کی آنکھ میں لگا، دوسرا تیر وہ تھا جو اصغر کے گلے میں لگا، تیسرا تیر وہ تھا جو حسین کی پیشانی میں لگا. رونے میں کوتاہی نہ ہو. مولا ہر بے اولاد کو اولاد دے دے. کوئی بے اولاد میرے اللہ تیرے دروازے سے، تیری بارگاہ سے میرے مولا آج خالی نہ جائے. سنو گے؟ برداشت کر سکو گے؟ چلا ہے تیر. اس نے تیر چلایا، تیر چلے کمان سے نکلا، تھر تھرا کے گر گیا، تھر تھرا کے گر گیا. پھر دوبارہ تیر چلایا، پھر تھر تھرا کے گرا. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا حرملہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا کہ تیرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون تھا، میں تیرا نام لے دیتا تھا، مگر کیا ہوا جب بھی تو تیر چلا رہا ہے تیر گر جاتا ہے. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہ جب میں اس بچے کا نشانہ لیتا ہوں نا، میں نے دیکھا جب میں نے تیر چلانا چاہا پہلی مرتبہ رسول اللہ آ گئے. حرملہ میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ جب میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا علی آ گئے. حرملہ میرے بچے نے کیا بگاڑا؟ جب میں نے تیسرا تیر اٹھا ایک بی بی آ گئی. حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تیر چلا
مگر حرملہ اتنا بڑا تیر انداز تھوڑی تھا کہ جتنی ہو اصغر کی ماں تھی. تیر چلا, جناب رباب نے دیکھا کہ نشانہ چوک گیا, نشانہ بازو کی طرف ہے. آواز دی, ہو اصغر ہوشیار, نشانہ تیرے بابا کے بازو کی طرف ہے. بچہ ہمکا, تیر علی اصغر کے گلے پر آیا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا, منقلب ہو گیا. سنیں گے, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین نے علی اصغر کو لیا, اور لینے کے بعد یہ جتنا کائنات میں رزق آ رہا ہے نا, یہ حسین کا صدقہ نہیں, اصغر کا صدقہ ہے. یہ رزق اصغر کا صدقہ ہے. حسین نے علی اصغر کے خون کو آسمان پہ پھینکنا چاہا. آواز آئی, اگر آسمان کی طرف آ گیا پانی نہ آئے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا, آواز آئی, زمین پہ آ گیا. انکار آسماں کو ہے راضی زمین رہی, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ. یہ کہہ کے حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا, اے پروردگار, حسین اسی صورت میں تیری بارگاہ میں آئے گا. سنو گے, سنو گے, حسین جس بچے کو لے کے آئے, عمر کتنی ہے؟ میں نے پڑھ دیے مصائب, میں نے پڑھ دیے. کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 6 مہینے کا بچہ نا. تم نے دیکھا ہے نا کتنا بڑا ہوتا ہے 6 مہینے کا بچہ ہے؟ گود میں ایسے اٹھایا جاتا نا 6 مہینے کا بچہ. جن کے 6 مہینے کے بچے ہیں وہ تصور کریں اور سنیں. یہ حسین کا 6 مہینے کا کربلا کا وہ واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا ہے. 3 مرتبہ. ایک بار حسین کی نگاہ کے سامنے, سن لو گے آپ کہیں گے مولانا 3 مرتبہ کیسے, ہم نے تو خالی تیر کی شہادت سنی. نہیں, یہ روایت یہاں نہیں رکتی. آپ تو یہ سمجھتے نا کہ حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا اور اٹھ گئے. نہیں 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 نہیں, روایت اس سے آگے بڑھی ہے. ایک شہادت تو یہ ہے نا جو تیر والی ہے, تیر نکال دیا, دفن کر دیا. رباب کو رونے کو یہی کافی تھا کہ جو تیر علی اصغر کے لگا تھا, تیر بڑا تھا, اصغر چھوٹا تھا. بس 2 جملے سن لیجئے, پھر گہوارہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں اشارہ نہیں کروں گا, بس 2 روایت سن لیجئے. میں اجتماع سنیں گے, سنیں گے. ہاں, پہلی شہادت علی اصغر کی وہ تھی جو تیر سے تھی. پہلی شہادت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. حسین لائے, لا کے خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. کیسے دفن کیا؟ ماں آ گئی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے بچے کو دفن کیا جا رہا ہو اور ماں دیکھ رہی ہوں. خطیب آل محمد بیان کرتے تھے کہ خالی دیکھ نہیں رہی تھی, 1 مٹھی خاک حسین ڈالتے تھے, 1 مٹھی خاک رباب ڈالتی تھی. 1 مٹھی خاک حسین, 1 مٹھی خاک رباب. جب چہرہ بچ گیا نا تو باری رباب کی تھی. رباب نے ہاتھ آگے کیے, ہاتھ پیچھے آ گئے, ہاتھ آگے کیے, ہاتھ پیچھے آ گئے. کہتے مولا میں اصغر کی ماں ہوں. حسین نے چہرہ دوسری طرف کیا, مٹی ڈال دی. حسین دفن کر کے چلے گئے. شام غریبہ آ گئی, سروں کا شمار کیا گیا. ارے شہید تو اتنے ہوئے تھے, 1 سر کہاں ہے؟ کہ حسین نے اپنے بچے کو کہیں دفنا دیا ہے, کہ جو سر لائے گا انعام ملے گا. چند سوار گھوڑوں پر سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزہ لے کے. نیزے کا منہ آسمان کی طرف نہیں تھا, زمین کی طرف تھا. چلتے جاتے تھے, نیزہ مارتے جاتے تھے. تمہارے ہاتھ نہیں بندھے, ماتم کر لو, ماتم. سن رہے ہو؟ جب وہ نیزہ جناب رباب خیمے میں ہیں, مسلح پر ہیں, تاریخ کا جملہ یہ منظر فضا نے دیکھا, دوڑ کے آئی, کہتی ہے رباب تیرے اصغر کی خیر, اصغر کی خیر. کا کیا ہوا؟ کہ کچھ سپاہی کچھ تلاش کر رہے ہیں. نیزہ زمین, سمجھ گئی نا جناب رباب, دوڑ کے آئی ہیں اور آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھ رہی ہے, جب بھی نیزہ زمین میں جاتا ہے ماں کلیجہ پکڑ کہتی ہے میرے اصغر کی خیر, میرے اصغر کی خیر. نیزہ زمین میں جاتا رہا, خالی آتا رہا. آپ سمجھ گئے نا 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا
6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نیزہ زمین میں جاتا تھا خالی آ جاتا تھا، نیزہ زمین میں جاتا تھا خالی آ جاتا، مگر روایت کہتی ہے ایک بار جو نیزہ زمین میں گیا خالی نہیں آیا، نیزے میں الجھ کے علی اصغر کا جنازہ۔ ابھی رکیں، ابھی مت لائیے گا، سمجھ گئے نا؟ میں نے پڑھ دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، میں آپ سے ایک سوال کروں، تم تو اس بات پہ بھی روتے ہو نا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تھا، ارے علی اکبر کا تو سینہ بڑا تھا، ہائے علی اصغر۔ سنو گے؟ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وہ نیزہ نکلا، گھوڑے پر سوار ہے، نیزہ نکلا، نیزے میں الجھا ہوا علی اصغر کا جسم، اس ملعون نے وہ نیزہ رباب کی طرف کیا، رباب طرف گئی، اے میرے لال۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترا، گھوڑے سے اترا، سمجھ گئے نا؟ پہلی شہادت تیر سے، دوسری شہادت نیزے سے، سنو گے؟ گھوڑے سے اترا، نیزے کو نکالا، نیزہ پھینک دیا، علی اصغر کو زمین پہ لٹایا۔ میں پھر تم سے پوچھ رہا ہوں، ایک 6 مہینے کے بچے کا سینہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ارے بتاؤ ہاتھ سے، اتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ علی اصغر زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، علی اصغر لیٹا ہوا ہے، اس نے پہلے ایک چکر کاٹا، اس کے بعد خنجر نکالا، علی اصغر کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھا، سر پکڑی، خنجر چلا، رباب گر گئی۔ اے میرے لال، اے میرے بچے۔ ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر